عمران خان کی برکت ہم نیو یارک ٹائم سکوئر میں گھوم رہے تھے۔ ہمارے دو ساتھیوں نے مفلر خریدنے تھے۔ نیو یارک میں سردی شروع ہو چکی ہے۔ سرد وہ جیکٹ پھاڑ کر جسم سے پار آر ہو رہی تھی۔ 8 ایونیو کے ساتھ 39 نمبر گلی کی نکڑ پر ایک سویٹر شاپ تھی۔ ہمارے ساتھیوں نے بنگالی سیلس مین کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی۔ میں نے سپورٹ کر رہا تھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا مالک اچانک سیدھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے فوج سے بہت پیسے کما لیے، تمہیں رعایت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے چو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا کہنا، تم لوگ وطن فروش ہو، تم لوگوں نے اپنا ضمیر فوج کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، میرے بھائی آپ میرے ساتھ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ اس نے مجھے اندھا دھند سنانی شروع کر دی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے آخر میں اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں چپ چاپ دکان سے باہر آیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے تسلی دی، لیکن میں سارا دن اپنے آپ سے پوچھتا رہا، آخر وہ شخص مجھ سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ کیا اپنی رائے رکھنا اور اس کا اظہار کرنا جرم ہے؟ کیا ہم سب کو ایک ہی طریقے سے سوچنا چاہیے؟ زندگی، وطن اور نظریات کے بارے میں جو خیالات اس کے ہیں، کیا میرے بھی خیالات وہی ہونے چاہیے؟ اگر میں ان کے مطابق نہیں سوچتا تو کیا مجھے ملک اور انسانیت دونوں سے بے دخل کر دینا چاہیے؟ میں سارا دن یہ سوچتا رہا۔ میں دوسرے دن دوبارہ اس کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ وہ گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ میں نے دور سے اسے سلام کیا۔ وہ دوڑ کر باہر آیا، گزشتہ روز کی بدتمیزی پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا، میں آپ کا بہت بڑا فین تھا، میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا تھا۔ آپ کے پروگرام کے شروع میں کارٹون آتے تھے، لیکن پھر میں نے پروگرام دیکھنا بند کر دیا۔ میں نے دماغ پر زور دیا، میرے سابق پروگراموں کے کسی ٹائٹل میں کارٹون نہیں چلتے۔ میرے پوری میڈیا انڈسٹری کی طرف ذہن دوڑایا تو یاد ہے سہیل وڑاج صاحب کے شو کا ٹائٹل جو ہے نا کارٹون فنگر یا اسکیچ سے ہوتا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوئی مجھے سہیل وڑاج سمجھ کر کس توپوں کی سلامی دے رہا ہے۔ میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا، بھائی کارٹون فنگرز کے ساتھ شروع ہونے والا پروگرام میرا نہیں، سہیل وڑاج صاحب کا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دکان کا ایڈریس وڑاج صاحب کو دے دیتا ہوں تاکہ جب بھی یہاں آئیں تو مذمت کا اپنا حصہ وصول کر لیں۔ وہ تھوڑی دیر سوچ کر پھر مسکرا کر بولا، سوری مجھ سے مسٹیک ہوگی۔ میں نے اس کے بعد اس سے عرض کیا، لیکن سہیل وڑاج بھی سیاسی پروگرام نہیں کرتے، ان کا شو منفرد ہے، یہ مشہور لوگوں کے ساتھ چل پھر کر انٹرویو کرتے، شاید اس لیے ان کا شو چل رہا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے تھوڑی دیر سر کھچایا اور زور دے کر بولا، لیکن اس کے باوجود تم سب لوگ بکی ہو، تم فوج کے غلام ہو۔ یہ سن کر میں نے اسے ایک بار پھر گلے سے اجازت لے کر ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ سارا راستہ عمران خان کو دعائیں دیتا رہا۔ عمران خان کی برکت سے پاکستان میں 3 بڑی تبدیلیاں آئی۔ اگر عمران خان کے سارے جرائم معاف کر دیے تو ان کے 3 جرائم ناقابل معافی رہیں گے۔ ان کا پہلا، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں دوبارہ دخول ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے بعد اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر جا رہی تھی۔ پیپل پارٹی سن 2008 میں اپنی طاقت سے اقتدار میں آئی تھی۔ یہ جیسے تیسے 5 سال بھی پورے کر کے سن 2013 میں الیکشن ہوئے اور اس میں سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ چلتا رہا تو 10 برسوں میں جمہوریت مکمل طور پر آزاد ہوئی، لیکن عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض احمد حمید سیاست میں گئے اور اس کے بعد جمہوریت کا مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تو انہوں نے شروع میں فوج کا مکمل طور پر غیر سیاسی کر دیا۔ مجھے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا، مئی سن 2023 تک فوج مکمل غیر سیاسی ہو چکی تھی۔ ہم سے کوئی فوجی افسر یا سیاسی مطالبہ نہیں کرتا۔ سید مراد شاہ کی بات غلط نہیں تھی۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا اور سن 2023 کے آخر تک صورتحال مکمل تبدیل ہو جاتی، لیکن عمران خان کے سوشل میڈیا بیانیوں اور مظاہروں نے ملک کی مت مار کے رکھ دی۔ آخر کسر 9 مئی نے پوری کر دی۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت سے واپس اور اس کے واپس جانے کے تمام راستے بند ہو چکے۔ عمران خان آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان بند راستوں کے سامنے پتھروں کی دیوار بنتا چلا۔ یہ عمران خان کا ناقابل معافی جرم ہے۔ عمران خان کا دوسرا جرم ملک کی دونوں روایتی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو دوبارہ زندگی دینا ہے۔ یہ اپنی مدت پوری کر چکی تھی۔ پیپل پارٹی کو آصف علی زرداری نے تقریباً زمین میں گاڑ دی اور میاں نواز شریف کی سیاست نون لیگ کو دفن کر چکی تھی، لیکن عمران خان کی وجہ سے یہ واپس بھی آئے اور ازل کے دشمن اب اکٹھے اقتدار کو انجوائے بھی کریں۔ عمران خان روز ان کے باہمی جوڑ میں ایلفی ڈال کر اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتا جائے۔ عمران خان کا تیسرا ناقابل معافی جرم بدتمیز کلچر ہے۔ اس نے پوری قوم کو بدتمیز بنا دیا۔ لوگ گلے پڑے۔ میاں نواز شریف سے ہزار اختلاف، لیکن عمران خان کے دور میں لندن میں شریف فیملی کے
گھر کے سامنے کیا ہوتا رہا؟ مریم اورنگزیب کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ عطارد کے ساتھ برطانیہ میں کیا ہوا؟ عمرہ کے دوران مسجد نبوی میں وفاقی و رضا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اور آج سے چند دن قبل شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اس کی بیگم کے سامنے کیا سلوک کیا؟ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ کھولے اور نئے نیچے کمنٹ پڑھیں، آپ کی آنکھوں کو شرم آ جائے گی، لیکن لکھنے والوں کو ذرا برابر شرم نہیں آتی۔ اس کا کلچر کا صرف اور صرف ایک ذمہ دار ہے، اس کا نام عمران۔ آپ 25 سے 14 تک پیچھے سفر شروع کریں، آپ کو عمران خان کی جگہ جگہ یہ اعلان کرتا نظر آئے گا کہ یہ لوگ کھلی میں نہیں نکل سکیں گے، شادیوں اور جنازوں میں بھی نہیں شریک ہوں گے، یہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کلچر درست؟ اگر ہاں تو پھر مبارک ہو، ہم ایک اصلی اور سچی ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر ہمیں ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے۔ ذمہ داروں میں جنرل آصف غفور، جنرل فیض احمد بھی شامل ہے۔ یہ زمین لوگوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر تخلیق کی اور یہ آخر میں فوج ہی کے گلے پڑ گئے۔ انہوں نے شہداء کی یادگاریں بھی نہیں چھوڑی۔ پاکستان اور مودی قابض نہیں ہو جاتا، اس کے کلیجوں میں ٹھنڈ نہیں پڑی۔ مجھ سے ایک بار ملک کی ایک طاقتور شخصیت نے 2 سوال کیے تھے کہ عمران خان کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا ان پر نحوست کا سایہ، یہ منحوس ہیں، جو بھی شخص ان کے ساتھ جڑتا ہے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آپ کو ایک ایسا شخص بتائیں جو عمران کے ساتھ جڑا ہو، اس کی عزت کو، حتیٰ کہ بشرا بی بی کو بھی دیکھ لیں۔ یہ ایک معزز خاتون تھی، میں نے کہا خاندان میں ان کی عزت ہو، لیکن پھر عدالتوں میں ان کے اپنے وکلاء کے منہ سے ان کے ایام کی باتیں ہوئیں۔ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا میں جادوگرنی بن چکی ہے، ان کا پورا خاندان رول گیا، یہ خود جیل میں ہیں۔ اب جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل آصف غفور، جسٹس عمر اختیار بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس دیکھ لیں، آپ ان کو بھی چھوڑیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں، لوگ ان کے ہاتھ چوما کر، لیکن آج مولانا کہاں ہیں؟ کہ کسی شخص کی عزت بچی؟ یہ عمران خان کی نوسط کا وجود بھی ان کے ساتھ جڑا ہے، بے عزت اور بے وطن ہو کر ہے۔ دوسرا سوال تھا لوگ عمران خان کے دعانے کیوں؟ میں نے عرض کہ پاکستان میں ایک خاص نوعیت کا پاگل پن تھا، عمران خان کی شکل میں اس پاگل پن کو لیڈرشپ میں اب لہٰذا گلی گلی یہ ناچ رہا ہے۔ آپ عمران خان کے ماننے والوں کا کمال دیکھیں، یہ عثمان بزدار، علی امین گنڈاپور، سہیل افریدی جیسے ہیروؤں کے باوجود عمران خان کو وزیری سیاستدان اور ملک کا مستقبل سمجھ رہے ہیں۔ آپ خطے دیکھیں، فوج عمران خان کو لے کر آئے تو یہ فرشتہ ہو جاتے، اگر ان سے ملاقات سے انکار کر دے تو یہ بری ہو جاتے۔ جو لوگ 7,000 شہید فوجوں کی بات کریں، لوگ ان کے ساتھ تال ملانے سے انکار کر دے۔ بشرا بی بی ان کے اپنے وکیل کروڑوں روپے فیس ہے، جب عدالت میں ان کے ایام گننا شروع کرتے تو وہ پوتر ہو جائے۔ جب شاہ زیب جیسے خانصافی ان کے سال پڑھنے کی جرگہ تو اسے گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کی وہ برکت جو اس وقت گلی گلی میں تقسیم، اور اس برکت کو سمیٹنے والے ہم جیسے بھی صافی، یہ ہم وہ لوگ تھے جو عمران خان کو آج ان کی نوسط کا شکار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ مکمل ویڈیو سن چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔